یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والوں، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، یعنی جو کام آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیا کہ یہ کام ہے، اس کو اس ڈھنگ سے اس انداز سے کرنا ہے، بس اس کو اس انداز سے اس طریقے پر کرو۔ اپنی مرضی سے کوئی طریقہ گھڑ کے، اپنی مرضی سے کوئی طریقہ بنا کے اس کام کو کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ تم حد سے آگے بڑھنے والے شمار ہوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے گرفت کا ذریعہ بنے گا، پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے دین کی ساری تعلیمات ہمارے لیے واضح ہیں، تبیان لکل شیء۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ یہ قرآن ہر چیز کو واضح طور پر بیان کرتا ہے، کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے، ایک ایک چیز ہمیں واضح طور پر بتا دی گئی۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں دین کی باتیں، دین کے احکامات، وہ تم لے لو، اور جن باتوں سے تمہیں روک دیں ان باتوں سے تم رک جاؤ۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کسی نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کر دی، کوئی ایسی بات پیدا کر دی جو دین کے اندر نہیں ہے، تو وہ بات رد ہے، مردود ہے، یعنی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مقابل اعتبار نہیں۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے لازم ہے یا تم میرے طریقے کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کے طریقے کو لازم پکڑو۔ پتہ یہ چلا کہ دین کا کام وہی ہوگا، نیکی کا کام وہی ہوگا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دین ہونے پر مہر کی تصدیق ہوگی۔ ہر کسی چیز کو ہم دین تھوڑی مان لیں گے، ہم ہر کسی کی بات کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، تو دین کے معاملے میں ہم ہر کسی کی بات کا اعتبار تھوڑی کر لیں گے۔ بھئی اگر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لیٹر آئے یا کوئی وارنٹ آئے تو ہم کیسے مانیں گے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے؟ ہم اس کے اوپر گورنمنٹ آف انڈیا کی مہر دیکھیں گے۔ بھئی ہماری جو انڈیا کی کرنسی ہے، اس کرنسی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے نا ریزرو بینک آف انڈیا۔ اب کوئی اس ریزرو بینک کو ہٹا کر کے کوئی اور چیز لگائے تو بتاؤ، وہ دکھنے میں بھلے ہی سے ہمیں ہمارا نوٹ لگ رہا ہو 500 کا نوٹ، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہماری انڈین کرنسی کے حساب سے 500 کا نوٹ ہمیں کوئی لا کر کے دے اور اس کے اوپر ریزرو بینک آف انڈیا کی بجائے کوئی اور بینک آف انڈیا لکھا ہوا ہو، تو بتاؤ ہم اس نوٹ کو 500 کا نوٹ تسلیم کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ ریزرو بینک آف انڈیا کی طرف سے نکالا ہوا نوٹ نہیں ہے، بلکہ کسی اور بینک نے اپنی طرف سے وہ نوٹ بنایا ہے، لہٰذا اس نوٹ کو ہم نوٹ تسلیم نہیں کریں گے، اگرچہ اس کے اوپر گورنر کے بھی کیا ہوں سگنیچر۔ تو جب ہم دنیا کے نوٹ کو ریزرو بینک آف انڈیا کی سیل مہر نہ ہونے کی وجہ سے تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو ہم دین کی بات بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کی تصدیق کے اور صحابہ کرام کی مہر کی تصدیق کے ہم اس کو دین کیسے تسلیم کر لیں گے؟ کسی قیمت پر ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ کسی بھی بات کو نیکی کی بات سمجھنے کے لیے، کسی بھی کام کو دین کا کام سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جانچنا پڑے گا کہ اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا ہے، اس کو کیسے کرنے کی تاکید کی ہے، اس کو کیسے کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر وہ کام جس کو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کام اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، صحابہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، تو وہ دین ہے۔ اور اگر وہ طریقہ جس کو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اور صحابہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ دکھنے میں چاہے کتنا ہی خوبصورت خوشنما کیوں نہ لگ رہا ہو، وہ دین کا کام نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تم میرے طریقے کو لازم پکڑو، میرا کیا طریقہ ہے اس کو دیکھو دین کے معاملے میں، اور میرے خلفائے راشدین کا کیا طریقہ ہے اس طریقے کو دیکھو۔ اس طریقے پر جو کام کیا جائے گا وہ دین کا کام ہوگا، اس سے ہٹ کر کے جو کام کیا جائے گا وہ دین کا کام نہیں ہوگا، بلکہ دین کے اندر کیا ہوگی؟ زیادتی ہوگی، دین کے اندر بدعت ہوگی۔